محمد عاقف حیات قادری صاحب، میں قبلہ حضرت صاحب کے مائک حوالے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ جتنے حضرات سٹیج پر اور پنڈال میں موجود ہیں، ایک بار اتنی محبت سے صلاۃ السلام پڑھیے کہ آواز داتا گنج بخش لجپال کے مزار پر انوار سے ہوتی ہوئی گنبد خضرا تک جا ٹکرائے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام مہمانان ذی وقار، بالخصوص قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحب کرم و برکت، صاحب خشوع و حضور، پیر سید محمد نوید الحسن چشتی قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ اس محفل کی میزبانی میاں محمد حسین قادری صاحب فرما رہے ہیں، اور بندہ ناچیز کو یہاں تک آنے کے لیے دعوت حافظ محمد مبشر صاحب اور عابد قلندری صاحب نے دی۔ دعا فرمائیے جو چند لمحات مجھ کو میسر ہیں، اللہ پاک حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے میاں حسین صاحب نے اس محفل کو اس وجہ سے سجایا ہے کہ ان کی والدہ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 2 سال گزر گئے۔ بظاہر تو وہ ان کے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن تعلق جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، محبوب کے مر جانے سے عشق مر جاتا نہیں، غم بن کے دل میں رہتا ہے جاتا نہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اور میں کیونکہ شاعری سے مجھے بڑا لگاؤ ہے، میں نے بہادر شاہ ظفر صاحب کو بھی پڑھا ہے۔ برٹش گورنمنٹ نے ان کے دونوں بیٹوں کے سر کاٹ کر آزادی کی جنگ میں تھال میں ڈال کر ان کے سامنے رکھے تھے، تو تکلیف بیٹے کے مرنے کی بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ماں کے چلے جانے کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں، بلبل کو پھول سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اور کانٹوں کو مت نکال یہ باغباں سے، کہہ دو یہ بھی گلوں کے ساتھ رہے ہیں بہار میں۔ یہاں سب ویل ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے پی ایچ ڈی اسکالرز کو بھی یہ شعر جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر صاحب کے نام کے ساتھ منسوب کر کے دیکھا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ شعر سماب اکبر الہ آبادی کا ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز جگہ نہ مل سکی کوبے یار میں۔ کیونکہ 4:15 بجے لائٹ جانی ہے، میں چاہتا تھا کہ آقا کریم کی شان بھی بیان کی جائے، لیکن میں ماں کے حوالے سے صرف ایک واقعہ سناؤں گا اور پھر انشاءاللہ پیر صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے
کہ اللہ نے سرکار کے نوکروں کے چہرے کتنے خوبصورت بنائے ہیں. تو جب نوکروں کے چہرے اتنے خوبصورت ہیں تو پھر مالکوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ گولڑے والے شاہ نے کہا تھا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور کیونکہ شاعری سے بڑا لگاؤ ہے، وہ فرید صاحب نے بھی کہا تھا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھولیا مقصد آمد دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا. ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. دنیا میں سب سے خوبصورت جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین ماؤں میں سے ماں ہے، اس ماں کا نام ہے بی بی آمینہ. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں یار. ان کی عمر ہے 25 سال. She was 25 years old. حضور کی عمر ہے 6 سال. تو حضور نے اپنی ماں کو انسسٹ کیا کہ امی میں نے نا نانی گھر جانا ہے. تو حضور کا ننیال شریف جو ہے وہ مکہ پاک ہے، اور ننیال شریف مدینہ پاک ہے. جو میری عمر کے لوگ ہیں نا 45 سال کے قریب کے، ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ لیٹ 80s میں اور ارلی 90s میں جب ہم اپنی نانی کے گھر جاتے تھے تو کیا مزے ہوا کرتے تھے. آج کل کے بچوں کو تو وہ نانیوں کا، ماؤں کا، دادیوں کا پیار میسر نہیں آیا، کیونکہ ذرا سی کسی بچے کو بھوک لگے تو ماں فوراً فون کر دیتی ہے کہ ایک شوارما لیتے آنا. جی میری نانی قبر میں سو رہی ہے لیکن میں کروڑ سلام روز اپنی نانی کو کرتا ہوں. وہ قبلہ پیر صاحب وہ بتیوں والے گیس کے چولہے ہوتے تھے، سامنے ہم نے بیٹھ جانا، 7 دیسی گھی کے پراٹھے اوپر ساگ ڈال کر کھا جانے. تو یہاں پر پسینے کا نا ایک قطرہ بھی نہ آنے دینا. 7 پراٹھے کھلا کے پھر کہنا ہاں پتر اور دما، ہاں پتر اور دما. لوگ کہتے جی ولی نہیں پیدا ہوتے. میں کہتا ہوں ولی پیدا ہوتے ہیں، ولی پیدا کرنے والی مائیں پیدا نہیں ہو رہی. تو میرے پاس وقت نہیں ہے. سب سے زیادہ خوبصورت ترین ماؤں میں سے ماں، ان کا نام ہے بی بی آمینہ. یار پیچھے تک ذرا سبحان اللہ ایک دفعہ آواز آ جائے، ذرا سبحان اللہ. ایسی آواز آئے کہ ہمارے میاں صاحب کی امی اپنے مزار میں ہوش ہو جائے. جی حضور نے کہا میں نے جانا ہے اپنی نانی کے گھر. کہا چلو چلے. 3 نفوس پر مشتمل یہ قافلہ نکلا. نمبر 1 میرے آقا، نمبر 2 بی بی ام احمد ان کی کنیز، نمبر 3 میرے آقا کی امی جان بی بی آمینہ. جب یہ ننیال پہنچے، ایک ماہ کا طویل قیام کیا تو بی بی آمینہ کو میرے آقا فرماتے ہیں اماں چلیے اب 1 مہینہ رہ لیا ہے، اب ذرا دندیال چلتے ہیں، ذرا مکے کو بھی جا کر دیکھ لیں. اب آج کل کے دور میں قبلہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا ممبروں سے. ٹیکنالوجی کا دور ہے، گوگل پر ہر چیز کو سرچ کیا جا سکتا ہے. آپ یہاں پر گوگل پر ابھی لکھیں یہ گوگل بابا، یہاں لکھے لبوا کی پہاڑیاں، تو گوگل بابا 1 منٹ میں کھول دے گا کہ ویئر از دا لوکیشن آف لبوا کی پہاڑیاں. جی جھوٹ بولا نہیں جا سکتا. اب توجہ آپ نے میری طرف رکھنی. جب لبوا کی پہاڑیاں آئیں تو بی بی آمینہ کو نہ سینے میں دل پر تکلیف ہوئی. آپ زمین پر تشریف لائیں. میں یہاں پر گرنے کا لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اہل سنت و جماعت ولیوں کو ماننے والی جماعت ہے. ادب نام ہی اہل سنت کا ہے. ہم نے کبھی بھی بے ادبی کے جملے اپنی زبانوں سے ادا نہیں کیے ہیں. ادب کل بھی اللہ نے اہل سنت کو دیا تھا. قیامت تک اگر ادب رکھا ہے تو اہل سنت و جماعت میں رکھا. جب لبوا کی پہاڑیاں آئیں تو بی بی صاحبہ کو دل پر تکلیف ہوئی. آپ زمین پر تشریف لائیں. حضور نے گود میں اٹھایا، زمین پر لٹایا اور کہا اماں میں ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، میرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا. آج اس لک صحرا میں کتنی ایج تھی ماں جی کی؟ ماں جی کی ایج کتنی تھی میاں صاحب؟ 63 ایئرز میں مرنا یہ بھی سنت ہے.
جو نذرانے کے لیے آیا وہ نہ بولے، جو پیتن کے گھرانے کے لیے آیا وہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ جی حضور کی موت جو ہے وہ تمہاری اور میری موتوں جیسی نہیں ہے۔ دانش نے کہا تھا دانش میں اپنی موت سے متعلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں کہ موت ہے سنت رسول کی۔ حضور نے اگر موت کو اختیار کیا تو ہمارے لیے اختیار کیا، کل کو اللہ کو شکایت نہ لگا دے ساڑھے محبوب ماری جا رہے ہیں، اپنا محبوب زندہ رکھے آئی۔ جی کوئی اس سے یہ مطلب نہ میاں صاحب لے لے کہ میرے نبی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ جی زمانہ کل بھی میرے مصطفیٰ کا تھا، زمانہ آج بھی مصطفیٰ کا ہے، قیامت تک زمانہ میرے مصطفیٰ ہی کا رہے گا۔ زمین پر جب تشریف لائی حضور نے گود میں اٹھایا اور کہا اماں میرے بابا مجھے چھوڑ کر تب چلے گئے جب میں دنیا میں آیا نہیں تھا، آج صرف 6 سال کا بچہ ہوں، آپ مجھے دنیا میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ اب آپ سارے ویل ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میاں صاحب جس کو ہارٹ اٹیک آیا ہو وہ بول سکتا ہے؟ بولے صحیح یار، امپاسبل میٹر ہے۔ 2-3 بار انسسٹ کیا اماں بتائیں اماں بتائیں اماں بتائیں، تو ساری ڈوبتی ہوئی سانس کی مالا کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور کہا بیٹا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بعد تجھے اپنے اللہ کے حوالے کر کر جا رہی ہوں۔ جی آج 2 ٹکے کا بغیرت ملا ہمیں کہتا ہے جی نبی نور نہیں ہوتا۔ جی تجھ سے پوچھے کہ نبی کی ماں سے پوچھے۔ جی گولڑے کے شاہ نے کہا تھا حاضر و ناظر و نور و بشرو، یہ کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ جی بریلی کے شاہ نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے آئین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ جی تجھ سے پوچھیں گے چندہ برائے بندہ اور بندہ برائے چندہ، تجھے دبئی کا قطر کا سعودیہ کا امریکہ کا چندہ اچھا لگتا ہے، اور جو نبی کو علم غیب ماننے والا مان کر محفل میں آ جائے ہمیں وہ بندہ اچھا لگتا ہے۔ کہا اپنے بعد دنیا والوں کو، یہ کون یہ جملہ کس کا ہے؟ کسی مولوی کا نہیں ہے، نبی کی ماں کا جملہ ہے۔ مولوی کی بات زیادہ ویلیوبل ہے کہ نبی کی ماں کی بات زیادہ ویلیوبل ہے؟ بولو صحیح یار، جو ریال کے لیے بیٹھا وہ نہ بولے، جو پینتن کی آل کے لیے بیٹھا وہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ جی نبی کی ماں کا نام لے آسمانوں سے نوٹوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، تو پھر جہنم ہمیں کہاں سے دلائے گی؟ بولو تو صحیح یار، جہنم ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب ہم پل سراج سے گزریں گے نا نیچے والی آگ کہے گی اور تم علی کے ماننے والے ہو جلدی جلدی گزر جو کہیں تمہارا نور ہمیں بجھا نہ دے۔ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، جنت اہل سنت و جماعت کے لیے رب تعالیٰ نے تحلیل فرمائی ہے۔ دے گا نبی پاک علیہ السلام کا سچ کا جنت عطا کی جائے گی۔ کہا اپنے بعد دنیا والوں کو وہ نور عطا کر کر جا رہی ہوں۔ جب آمینہ کا نور چمکے گا ساری دنیا روشنی حاصل کرے گا۔ اب حضور نے ٹائم پیچھے کام ہے، زندگی میں حج کتنے کیے کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک حج کیا، ایج کتنی ہے؟ 63 سال ظاہری، حقیقت کوئی نہیں جانتا، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ابو بکر صدیق بھی نہیں جانتے، جی صرف اللہ جانتا ہے۔ حضور نے کہا میں کیا ہوں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 63 سال کی زندگی میں حج کتنے کیے؟ ایک، وہ بھی زندگی کے آخری سال میں۔ 57 سال بیچ میں سے گزر گئے، کتنے سال؟ 57 years are big part of the life۔ سرکار نے فرمایا چلو ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہم حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور جب مدینہ سے نکل کر الابوا کی پہاڑیوں پر آئے، رکیے، آج ہمیں مولوی صاحب کہتے جی وہ داتا صاحب جائیں گے تو قبر پر شرک ہو جائے گا، قبروں پر نہیں جانا چاہیے، قبروں میں سانپ ہوتے ہیں، قبر میں بچھو ہوتے ہیں۔ جی تمہاری قبروں میں سانپ اور بچھو ہوتے ہوں گے، ہماری قبروں میں تمہارے ولی بھی زندہ ہیں، ہمارے مدینے میں آقا بھی زندہ ہے۔
सांप बिच्छू ये न्योले श्योले हमारी कब्रों में नहीं होते। हमारे बुजुर्गों की कब्रें तो 1000 साल के बाद भी खोदी गई है। बाबा अंदर से सही सलामत निकल आता है। कहा यहाँ पर जगह दे मेरी बहन को, जगह दीजिए। ये जितने आज इस मजमे में बैठे हो सब अपनी आंखों में हया पैदा करो। सारे मुसलमानों की बेटियां हमारी बेटियां हैं, सब मुसलमानों की बहनें हमारी बहनें हैं, सब मुसलमानों की माएं हमारी माएं हैं। शर्म पैदा करें आंखों में अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटियों की इज्जत सलामत रहे। जी अब सुनिए तवज्जो। कहा ये लबवा की पहाड़ियां आ गई, यहां पर हैमे गाड़ दिए जाए। साहबा ने पूछा 70,000 साहबा, 70,000 साहबा, कहा यहाँ हैमे गाड़ दिए जाए। साहबा ने कहा यहाँ हैमे गाड़ने का मकसद, कहा इस कब्र के सामने मेरा हैमा गाड़ा जाए। कहा मकसद, कहा यहाँ से मुझे अपनी माँ की खुशबू आती है। हाय 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 महबूबा दे नुक्ता चीनी आज़म चिश्ती, महबूबा दे नुक्ता चीनी जेड़ा करन तो बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक उसनू समझी झूठा प्यार जताउंदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ फरमाउंदा, आज़म जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आउंदा। जी एक हरफ सजन दे ना दा सानू दिसदा वाक कुरान है, सूरत यार दिवेंदे रहना सब बना दी जान है। हर पल यार सजन विच रहना साडा है हो विरद ज्ञान है। आज़म साडा दीन की पुछना साडा है हो दीन ईमान। हजूर की मोहब्बत से हमें इधर न लेके जाओ। और हम तो हजूर के शहजादों से इतनी मोहब्बत करते हैं। और जब हैमा सामने गाड़ दिया गया, वक्त बिल्कुल करीब है, 2 मिनट बाद माइक छोड़ दूंगा क्योंकि शाह साहब ने दुआ भी करनी है। 4:15 बजे लाइट ने चले जाना है। जब हैमे के सामने कब्र के सामने हैमा गाड़ा गया, हजूर अपनी माँ की कब्र के सामने यूं बैठे जैसे हम तशहुद में बैठते हैं, घुटनों के बल, और कहा अम्मा ये तो बतला 57 साल पहले तूने कहा था जब मेरा नूर चमकेगा सारी दुनिया रोशनी हासिल करेगी। मैंने तेरे वादे को पूरा किया कि नहीं किया? तुम कहते हो कब्रों में होता कुछ नहीं, अगर कब्र में कुछ ना हो तो अंदर से आवाज आ सकती है। अंदर से आवाज आई, बेटा मुझे तुझ पर इतना नाज है, इतना नाज है, तूने मेरा नाम फहर से बुलंद कर दिया है। क्या शान है मेरे नबी की माँ की। अब मियां साहब आपकी माँ लौट कर तो नहीं आ सकती। जितनी तरक्की आपको मिलेगी, जितनी इज्जत आपको मिली है, जितनी इज्जत आपको मिलेगी, आपका खानदान जितना ऊपर से ऊपर जाता चला जाएगा, ये सारी आपकी माँ की दुआओं के सदके में अल्लाह अता फरमाएगा। या ऊंची बंदी थी हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। मैंने एक हाजी साहब को कहा, मैं क्या हाजी साहब तुम 18वां हज कर चले जे ते महल्ले च बच्ची जवान है, 29 साल उम्र हो गई है, तो ब्याह ना कर दिए रल के। 70,000 मेरे को पिया, कहते तू कर मैं ते हज करना। सिर ते टोपी नीयत खोटी की लैना, सिर टोपी धर के तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया की लैना, तस्बीह हथ फड़ के चिल्ले कीते पर कुछ नहीं खटिया की लैना, चिल्लिया विच वड़ के जाग बिना दुध नहीं जमदे भावें लाल हवन कड़ कड़ के, पढ़ पढ़ किताबां इल्म दियां तू नाम रख लिया काजी, मक्के मदीने घूम आया ते नाम रख लिया हाजी, हाथ विच फड़ के तलवार तू नाम रख लिया गाजी। वे बोलिया तू हासिल की कीता जे तू रब ना कीता राजी। तेरे 18 हजों की जरूरत नहीं है, एक फर्ज अगर पैसे हो तो अजान भी होनी शुरू हो गई। अजान का जवाब देना वाजिब है। कभी मौका मिला मियां साहब मैं लंबा बयान भी करूंगा और पूरा जोर लगा कर करूंगा। मेरे लिए इतना ही बहुत था कि स्टेज पर सदारत सैयद बाबे की रखी गई है। मैं सैयदों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ने मुझे बड़ी बेटी दी, मैंने नज़ारा नाम रखा, तो फिर एक और दे दी, मैंने सकीना रख दिया। तो जो सकीना नहीं ना आई सी तो पैसे नहीं सी होंगे। सकीना आई तो अन्ने पैसे गिन गिन थक जाते हैं, मुकते नहीं। तो इंशाअल्लाह लंबा बयान करेंगे। जिसको जो भी इज्जत मिलती है सादात के सदके में अल्लाह अता फरमाता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह पीर सब दुआ फरमाते हैं। मियां साहब खत्म दुआ
ختم